بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اپنے ہاتھوں میں نہیں ہیں لیکن ریجیکشن اس پہ بھی پاسبل ہے۔ جیسے ہی کوئی جاب اناؤنس ہوتی ہے وہ پہلے کیا کرتے ہیں، وہ دوڑتے ہیں اردو بازار کی طرف۔ ہمارے ہاں اوور نائٹ بکس بنتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ پچھلی کتاب میں 14 اگست کو انڈیپینڈنس ڈے تھا، اس دفعہ 15-16 کو ہوگی شاید۔ بائی اسپیسیفک لوگ ہیں جو پاس کرتے ہیں، ون پیپر پاس ہوتا ہی نہیں۔ جو لک ہے اس کا بھی کافی افیکٹ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ سارا کچھ کر کے جاتے ہیں لیکن ایک بندہ بالکل رف گیا ہے لیکن ایلوکیشن اس کی ہو گئی ہے۔ کیا ایشو آپ کو لگا کہ آپ میں تھا اور آپ سلیکٹ نہیں ہوئے؟ میں آج جانا نہیں ہے، آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ میرے اندر فالٹ کا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں افتخار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم۔ ناظرین، ہم نے دیکھا ہے کہ جو مقابلے کے امتحان پاکستان میں ہو رہے ہیں یا ہوتے آ رہے ہیں، لوگ اس میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں۔ زیادہ تر ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کسی اچھے پوسٹ پہ لگا جائے، لیکن ایسی کیا غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے وہ اس پوسٹ پہ نہیں جا پاتے یا ریٹن امتحانات نہیں پاس کر پاتے یا انٹرویو نہیں پاس کرتے۔ اسی حوالے سے ہم نے آج دعوت دی ہے تنویر رانجھا صاحب کو، جنہوں نے 21 سے زیادہ ریٹن ایگزامز پاس کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح جو ہے نا لوگ اس چیز کو پاس کر سکتے ہیں۔ کیا لک بھی میٹر کرتی ہے؟ کیا کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو انسان کے اپنے بس میں نہ ہو لیکن وہ بہت زیادہ جو ہے نا افیکٹ ڈال دیتی ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں تنویر رانجھا صاحب سے ان کا اوپینین۔ السلام علیکم تنویر رانجھا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک جی، بالکل اللہ کا۔ سر ویلکم ٹو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن۔ سر سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو مقابلے کے امتحانات ہوتے ہیں، لوگ بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں اس میں اور پلان اے یا بی کے حوالے سے نا اس میں تیاری کرتے ہیں، پریپریشن کرتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ سی ایس ایس کے بارے میں تو سب کو پتہ ہے، لیکن میں آج آپ سے ایک شارٹ سا آنسر لینا چاہوں گا کہ ایف پی ایس سی اور پی پی ایس سی میں کیا ڈفرینس ہے اور یہ کس حوالے سے ہوتی ہیں؟ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ دونوں گورنمنٹ کے نا ڈپارٹمنٹ ہیں جو کمپیٹیٹیو ایگزام کی نا جو بیسیکلی جابز نکالتے ہیں۔ گورنمنٹ جو ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ گورنمنٹ جابز کے لیے یہ دو ادارے ہیں۔ ایک تو فیڈرل کا ہے، یعنی جس کو ہم سینٹرل کہہ سکتے ہیں کہ پورے پاکستان کا ہے، جسے ہم ایف پی ایس سی بولتے ہیں۔ ایف پی ایس سی میں آگے آپ نے دو حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کر دینا ہے، ایک ہے سبجیکٹو اور ایک ہے آبجیکٹو۔ سبجیکٹو بیسیکلی سی ایس ایس ہے، اس میں سبجیکٹو پیپرز ہوں گے اور وہ ایک مطلب ایک گزٹڈ جاب جو ہے نا اس کے لیے طرف جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ جس طرح آئی بی ہے، ایف آئی اے ہے، نیب ہے، ان کی جو پیپرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ ایف پی ایس سی لیتا ہے۔ صحیح۔ اور پی پی ایس سی کا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ پی پی ایس سی جو ہے یہ صرف پنجاب کا ہے، باقی صوبوں کے بھی اسی طرح کے ہیں، کے پی کا بھی پالیسی کمیشن ہے، سندھ کا بھی ہے اور بلوچستان کا بھی۔ تو وہ سارے جو ہے نا وہ اپنی ڈومین میں رہ کے صوبے کی جابز ہیں، یعنی آپ دیکھو نا دو فنکشنز ہیں، ایک پروونس کا ہوتا ہے اور ایک سینٹر کا ہے۔ سینٹر کے جو امپلائی ہیں وہ پورے پاکستان میں جاب کریں گے، لیکن جو پروونس کا ہوتا ہے وہ صرف پروونس کے اندر رہے گا۔ پھر ان کی جاب سٹرکچر کا اس طرح دیکھیں کہ یہاں ہمارے جو پروونس میں ہے، ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، جیل ڈپارٹمنٹ ہے، اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہے، ایکسائز کا ہے، یہ ساری جو سیٹس ہیں نا یہ لے گا صوبہ، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ وہ سینٹرل جاب جو ہیں، جس طرح ایجنسیز کی جاب ہیں، نیب ہے، ان کا نیب کے اب ادارے نے پورے پاکستان میں کام کرنا ہے، ایسے ہی، ٹھیک ہے۔ تو ان کے سلیبس پہ اگر آپ دیکھیں تو سلیبس سیم ہے، صرف سٹرکچر جو پیپر سٹرکچر ہے نا اس میں تھوڑا سا فرق آتا ہے کہ آپ دیکھیے گا کہ ایف پی ایس سی کا فوکس زیادہ کس پہ ہوتا ہے، انگلش پہ، میتھ پہ، کمپیوٹر، ایویڈنس سائنس اور کرنٹ افیئر۔ لیکن جو صوبے والی جو پنجاب کا خاص طور پہ پی پی ایس سی ہے، پنجاب پالیسی کمیشن، ان کا زیادہ فوکس ہوتا ہے پاک افیئر، انڈین ہسٹری، اسلامک ہسٹری، اسلامیات، ورلڈ ہسٹری ہے، ورلڈ جغرافی ہے، اور اس کے ساتھ میپس وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ زیادہ اس پہ فوکس رکھتا ہے۔ سلیبس جرنل ہے دونوں کا، کیونکہ میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ دوست نہ سمجھتے ہیں کہ جی فلاں جاب ہے تو اس کا نا اسپیسیفک کوئی سلیبس ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ اگر تھارولی کریں گے تو آپ ایف پی ایس سی کے پیپر بھی پاس کر سکتے ہیں، آپ پی پی ایس سی کے بھی پیپر پاس کر سکتے ہیں۔ ایون یہی چیز آپ کو کچھ دوست یہ بھی کر دیتے ہیں جی پی ایم ایس جو جی کے ہے نا وہ الگ ہے اور یہ الگ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایک سٹرکچر کے ساتھ آپ تیاری کریں گے تو آپ ہر جاب کے لیے اچھی طریقے سے وہ آپ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تیاری صرف ایک دفعہ ہو جائے، اپرچونٹیز ڈفرینٹ ہیں اور کہیں پہ بھی جا کے اس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ جی آپ دیکھیں نا، یہی تو چیزوں لوگوں کو بتانا ہے۔ کچھ لوگ نا کیا کرتے ہیں، جیسے ہی کوئی جاب اناؤنس ہوتی ہے وہ پہلے کیا کرتے ہیں، وہ دوڑتے ہیں اردو بازار کی طرف کہ ہم نا جی یہاں سے کیا لے لیں جی، مطلب ہے کہ ایک نا بک لے لیں۔ بک آپ کو پتہ ہے
ہمارے ہاں اوور نائٹ بکس بنتی ہیں, ادھر اناؤنس ہوا ہے ایکسائز کی سیٹ کا, اگلے دن ہی جناب مارکیٹ میں کتاب آ گئی ہے. اس کا کیا ہوتا ہے, صرف پہلے والا جو کور ہوتا ہے وہ چینج ہوتا ہے, کتاب وہی پرانی ہے, مٹیریل وہی ہے. لیکن لوگ جو, کیونکہ ہمارا یہ میسج جو ہے اصل میں جو ہے وہ ینگ لوگوں کے لیے ہے, جو ابھی گریجویشن جنہوں نے کی ہے یا ابھی وہ مطلب ہے کہ کر رہے ہیں, کیونکہ ان بچوں کو ایشو ہے. جو بچہ یہاں پہ آلریڈی پڑھ رہا ہے نا, اسے پتہ ہے, وہ نہیں بک خریدے گا, اسے پتہ ہے کہ ایک سلیبس ہے, وہی چیزیں ہیں, میں اس کو مطلب اپنے انداز میں بھی کر سکتا ہوں. سمجھا کہ جو ینگ لوگ ہیں انہوں نے کیا ہونا ہوتا ہے, وہ مارکیٹ میں جاتے ہیں, کتاب لیتے ہیں, انہیں لگتا ہے یہی کتاب ہے, یہ ہمارے پاس ہے کہ پچھلی کتاب میں 14 اگست کو انڈیپینڈنس ڈے تھا, اس دفعہ 15-16 کو ہوگی شاید. جی, وہ معاملہ یہ ہے نا کہ ان کو بچوں کو یہی نہیں پتا کہ چیزیں بدلی ہوئی ہیں, چیزیں چینج ہوتی ہیں. میں آپ کو اپنا اگزامپل دیتا ہوں نا, میں نے جب یہ پڑھنا سٹارٹ کیا تھا, میں بیسیکلی میری انسپائریشن جو ہے نا میرے بڑے بھائی تھے. میرا ایک بڑا بھائی جو ہے اس نے سول جج کی 2 اٹیمپٹس پاس کی. میرا ایک بھائی جو ہے وہ پولیس میں مطلب ہے کہ ایز اے SHO کام کر رہے ہیں, انسپیکٹر ہیں. تو ان سے مجھے انسپائریشن ملی کہ مجھے بھی کمپٹیشن کرنا چاہیے. تو میں ان کی کتابیں لے کے آ گیا, اور میں یونیورسٹی میں سارا دن پڑھتا رہتا تھا کہ مجھے لگا یار انہی سے ہو جانا ہے. لیکن پیپر میں جاتے تھے, پیپر پاس نہیں ہوتا تھا, سوال بھی وہی تھے. میں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ جب پیپر حل کر کے آتا تھا کہ آج تو نکل جائے گا, لیکن جب رزلٹ آتا تھا تو فیل ہوتا تھا. مجھے لگتا تھا کہ یار یہ کوئی نا اوپر سے بائی اسپیسیفک لوگ ہیں جو پاس کرتے ہیں, 1 پیپر پاس ہوتا ہی نہیں. لیکن خان صاحب میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, جیسے ہی میں ادھر پٹیالہ اس میں آیا, یہاں پہ نا باغ جناح کے پاس آپ کو ہوتا ہے کالونی ہے, وہاں پہ کمپٹیشن کے لوگ رہتے تھے. تو مجھے پتا چلا یار میری کتابیں ہی پرانی ہیں, ٹھیک ہے نا جی, میں جن سے پڑھ رہا ہوں وہ میری کتابیں ٹھیک نہیں ہیں. سمجھا گئی. تو جیسے ہی میں نے نئی کتاب لی اور مٹیریل تو وہی تھا, صرف اپ ڈیٹ کیا, تو میں نے اناؤنس کیا کہ بھائی اب میرا پیپر نہیں فیل ہوگا. نائب تحصیلدار کا پہلا پیپر 2 سیٹیں تھی گجرانوالہ ڈویژن میں. اچھا, 2 سیٹوں میں نے 1 مہینہ پہلے اناؤنس کر دیا تھا کہ میرا پیپر پاس ہوگا, اور میرا پیپر پاس تھا. وجہ کیا ہے کہ اپ ڈیٹڈ چیزیں. تو یہاں پہ جب اوور نائٹ کتاب بننی ہے تو وہ آپ کو کیسے کچھ پے کر سکتے ہیں. ایسے ہی ہے سر. آپ نے جابس کے حوالے سے بات کی کہ لوگ بھاگتے دوڑتے ہیں کہ بس اناؤنسمنٹ ہو جائے, تو ایک اور اناؤنسمنٹ تو ہو گئی ہے SGAT کے حوالے سے, جسے SGAD بھی کہتے ہیں. جی. تو اس کی پریپریشن کے حوالے سے اور اس کی سلیکشن کے حوالے سے کیا مسٹیکس کر رہے ہیں لوگ, اور کیا کرنا چاہیے ان کو؟ جی, میں آپ کو نا جتنے بھی دوست مجھے سن رہے ہیں, میں سب کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی جو ہمارا سب سے بڑا پہلا ویک پوائنٹ ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جتنے اسٹوڈنٹ ہیں, خاص طور پہ 1 پیپر کے جو کمپٹیشن کے نا, یہ PPSC FPSC کے, جو CSS کا بچہ ہے نا, اسے پتہ ہے سال بعد پیپر ہونے ہیں. ایسے ہی, اور اس نے پورا سال 6 مہینے اس نے پہلے تیاری شروع کر دینی ہے. جو PPSC کا یا FPSC کے جو 1 پیپر کے اسٹوڈنٹ ہیں, ان کا سب سے جو ویک پوائنٹ ہے نا, وہ یہ ہے کہ یہ ویٹ کرتے رہتے ہیں کہ جاب اناؤنس ہو پھر ہم تیاری کریں. آپ یہ دیکھیے گا کہ جاب اناؤنس ہوئی ہے, جاب اناؤنس ہونے کے بعد ٹائم, یہ تو ڈپارٹمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا ٹائم دیتا ہے. سمجھا گی نا, کسی جاب میں تو 6 مہینے بھی مل جاتے ہیں کہ پیپر نہیں ہوتا. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ ڈیٹ اینڈ ہونے کے تھوڑے دن بعد ہی اس کا پیپر اناؤنس ہو جاتا ہے. تو اس سچویشن میں بچہ تیاری نہیں کر پاتا. تو سب سے پہلے تو میں سب دوستوں کو جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں کمپٹیشن کی, میں ان کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی آپ پیپر اپنی گریجویشن کمپلیٹ کرتے ہیں, آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں, تو آپ تیاری سٹارٹ کر دیں. اس ویٹ میں نہ رہیں کہ جناب نا کہ پیپر جو ہے کہ جاب آئے گی تو ہم کریں گے. سمجھا گی, کیونکہ کوئی دوست جو اکیڈمیز یا کوئی بندہ آپ کو شارٹ فارم کہتا ہے نا, 1 پیپر کی کوئی شارٹ فارم نہیں ہے. صحیح. جو سبجیکٹو پیپر ہوتا ہے اس کی شارٹ فارم ہوتی ہیں. آپ خود دیکھیں گے ایک پیپر آنا ہے اسلامک اسٹڈی کا ہے یا پاک افیئر کا ہے, اس میں آنے ہیں 4 سوال, ایک MCQs ہوتا ہے, 4 سبجیکٹو ہوتے ہیں. اگر آپ میرے جیسا, آپ جیسا بندہ بھی پچھلے 3-4 سال کے پیپر اٹھائے تو اسے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یار کون سے سوال رپیٹ ہو رہے ہیں. ایسے ہی وہاں سے وہ 15 سے 16 سوال کر کے اس کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یار میرے لگ جائیں گے, 4 سوال لگ جائیں گے. لیکن آپ خود دیکھیں کہ 100 نمبر ہے 1 پیپر میں, 100 ہی کویسچن ہونا ہے اور 100 ہی اس کا مطلب نمبر ہے. اور اس کی ڈویژن کیا ہے کہ پاک افیئر میں سے ہو سکتا ہے 5 سوال دے رہا ہے, اسلام اسٹڈی میں 5 سے 6 سوال, اسی طرح میتھ, انگلش, کمپیوٹر, ایویڈنس سائنس, سب پورشن سے اس نے دینے ہیں. مجھے خود بتائیں کہاں سے آئیڈیا لگا لے گا کوئی کہ کدھر سے سوال آ رہا ہے. تو یہ ہمبل ریکویسٹ ہے سب دوستوں سے کہ اگر وہ تیاری کر رہے ہیں, اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہر پورشن کو پراپر ٹائم دیں.
صحیح. کتنا کو ٹائم ریکوائرڈ ہے, ایک مثال آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ میرا جو آئیڈیا ہے کہ اگر ایک بندہ 3 سے 4 ماہ پراپر پورشن وائز تیاری کرتا ہے, میں دعوے سے کہتا ہوں اس کا کوئی پیپر فیل نہیں ہوگا. اچھا, ٹھیک ہے نا جی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب دیکھو نا, پاک افیئر نے چینج کو نہیں ہونا, انڈین ہسٹری اسی طرح رہنی ہے, اسلامک اسٹڈی اسی طرح رہنی ہے, میتھ وہی ہے, کمپیوٹر وہی ہے, ایوریڈ سائنس وہی ہے. صرف بدلنا ہے تو آپ کا کرنٹ افیئر بدلنا ہے, یعنی ڈیلی بیسس پہ کوئی جو چینجز آ رہی ہیں وہی بدلنی ہے نا. اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ڈیلی بیسس پہ آپ کو پتہ ہے اخبار ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ نیٹ سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہے کہ کوئی بھی چینج آتی ہے تو فوری طور پہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے. تو مقصد کیا ہوتا ہے, یہ دوست کیسے کر سکتے ہیں, مطلب کرنٹ افیئر کو کیسے قابو کر سکتے ہیں یا باقی چیزوں کو. اس کے لیے ایک ٹیکنیک ہے کہ ایک تو سب سے پہلے میپ آنا چاہیے دنیا کا. جو مین چیز ہے نا, پولیٹیکل میپ آپ کو پتہ ہو کہ جناب کنٹریز کون کون سے ہیں, ان کی مطلب ہے ریجن کون سی بنتی ہے. اس کا فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ اب ایک ملک ہے نا, اس میں آپ خود دیکھیں کہ ایک ملک کے ساتھ ہمیں انٹرسٹ ہے, اس کی جو بھی چیز آئے گی وہ ہماری آٹومیٹک مائنڈ میں سیو ہوگی. جس ملک کا ہمیں کوئی نالج ہی نہیں ہے, اس کی کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی, ہمیں کیا غرض ہے اسے, ایسے ہی سمجھ آ گئی. تو یہ چیزیں ہیں کہ پہلے کرنٹ افیئر کو کرنے کے لیے آپ کو میپ پڑھنا ہے, اور دوسری پاک افیئر یا انڈین ہسٹری. کوئی اسپیسیفک ممالک ہیں جن کو آپ کہیں کہ اس پہ زیادہ غور کیجیے؟ یہ دیکھو نا, جو بڑے ممالک ہیں, جیسے آپ دیکھو نا, ہمارا اگر ایشیا میں دیکھیے تو سعودی عربیہ ہے, یو اے ای ہے, عراق ہے, سیریا, ٹرکی, ایران, افغانستان, پاکستان کو تو ویسے ہی ہے, تو پھر آگے انڈیا ہو گیا, بنگلہ دیش, جیسے ابھی بنگلہ دیش میں موومنٹ چل گئی, ٹھیک ہے جی. اسی طرح اگر چائنا ہے, یعنی اس ریجن میں. اگر ہم یورپ میں چلے جائیں تو ہمیں خاص طور پہ فوکس کرنا پڑتا ہے اٹلی پہ, فرانس پہ, جرمنی پہ, یو کے پہ, یونان پہ, سمجھ آ گئی. اگر نارتھ امریکہ میں آپ جائیں تو 2 بڑے کنٹری ہیں, یو ایس اور کینیڈا ہے. ساؤتھ امریکہ میں ہمیں برازیل اور ارجنٹینا وغیرہ, اور یہ اپنا اوشینیا جو آسٹریلیا ہے, یہاں پہ ہمیں نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کی خبروں پہ. اور افریقہ میں زیادہ جو ہوتا ہے وہ ساؤتھ افریقہ پہ, مصر پہ, اس کے لیبیا, مراکش, سوڈان, ان کی خبریں جو ہے نا, یہ ان میں کیونکہ بڑے ممالک ہیں تو یہاں سے ان پہ کوئی چینج آتی ہے تو افیکٹ کرتی ہے. باقی چھوٹے ممالک بھی پوچھ لیتا ہے, لیکن میپ جب ہم پڑھیں گے تو اوور آل ہی ہمیں سمجھ آ جائے گی. تنویر بھائی, میں ایک سوال یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ پیپر تو پاس کر ہی لیتے ہیں, لوگوں کا انٹرویو میں امتحان زیادہ بڑا ہوتا ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ادھر کیا غلطیاں ہمیں نہیں کرنی چاہیے اور کیا چیز کرنی چاہیے جس سے مزید امپریشن اچھا پڑے؟ جی, آپ کو سب سے پہلے بتا دوں کہ ہمارے ہاں جو کمپیٹیٹو ایگزام کے اسٹوڈنٹ ہیں نا, ان کا زیادہ تعلق رورل ایریا سے ہوتا ہے. جی ایسے ہی ہے, مطلب ہے کہ زیادہ شہر کے لوگ نا گورنمنٹ جاب اتنی نہیں لیتے, پسند نہیں کر رہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ جو گاؤں کا بچہ ہے اور اس کی پھر اسکولنگ کا ایشو ہوتا ہے, ان کے ایکسنٹ کا پرابلم ہے. جو لوگ انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے سیکٹری لیول کے ہیں, ایسے ہی ہے. ان کی زندگی ساری جو ہے وہ یا تو فارن ٹورز پہ انہوں نے چیزیں کی ہوتی ہیں, اور ان کی زندگیاں جو ہے وہ اب اس لیول پہ چلی گئی. وہ کہتے ہیں پرفیکشن ہونی چاہیے. ہاں جی. سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ خاص طور پہ ہمیں جتنے بھی لوگ جائیں گے تو کہیں گے جی آپ نا سوٹڈ بوٹڈ ہو کے جائیں, ایسے ہی مطلب ہے کہ پینٹ شرٹ کوٹ وغیرہ یہ چیزیں کر کے نا, کیونکہ وہ پسند کرتے ہیں کہ اس طرح نا تھوڑا ماڈرن ٹائپ. تو جب ہم بولتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے اندر جو گاؤں کا بچہ ہے اس کی اوریجنل چیز نکلتی ہے. تو یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ ہمارا ایکسنٹ کا ایشو آ جاتا ہے, پھر ہمارے کانفیڈنس کا ایشو آ جاتا ہے. تیسری جو سب سے بڑی چیز ہے, جتنے بھی دوست ہیں نا, انہوں نے تیاری کی ہوتی ہے ایم سی کیوز. ہم نے ایم سی کیوز یاد کیے ہوتے ہیں نا, وہاں پہ ایم سی کیوز تو وہ پوچھتا نہیں ہے, وہاں تو کوئی وہ کنسیپچول چیز پوچھتا ہے, سمجھ آ گئی. تو جب آپ خود دیکھیں کہ ایک بچے نے ایم سی کیوز تیار کیے ہوئے, کوئی چیز, کوئی سٹریٹ, کوئی مطلب کسی ملک کی ہسٹوریکل پلیس, اس سے تھوڑا سا آگے پوچھ لے تو وہاں پہ ہمارا کام وہ ختم ہو جاتا ہے. جیسے ہماری انگلش آپ کو ہوتا ہے 3-4 لائنوں کے بعد کیا ہو جاتی ہے, پھیکی پڑ جاتی ہے, ہاں وہ ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح وہ پرابلم ہے. جو دوست سبجیکٹو تیاری کریں گے, پوری ڈیٹیل تیاری کریں گے, ایک ایونٹ کو دوسرے ایونٹ سے انہیں جوڑنا آتا ہوگا, ان کو پھر پرابلم نہیں آتا, وہ تو بہتر طریقے سے. میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو لک ہے اس کا بھی کافی افیکٹ ہوتا ہے, کہ اگر آپ کی لک اس طرح کی نہیں ہے کہ آفیسر کی نہیں لگ رہی تو شاید تب بھی آپ جتنے مرضی اچھے ہوں ریجیکٹ ہونے کے خدشات. جی آپ خود دیکھیں نا, پہلی چیز تو لک ہے, نظر پہلی چیز لک ہے. پہلی چیز تو اب دیکھو نا, جب آپ انٹر ہوں گے تو جو 4 بندے دیکھ رہے ہیں آپ کو, آپ دروازے سے انٹر ہوئے ہیں تو پہلا انہوں نے کیا دیکھا, لک ہی دیکھی نا جی. فزیکل اپیرنس آپ کی جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے, کیونکہ آپ خود دیکھیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ فٹ نظر آ رہا ہے تو ان کی نظر میں بھی وہ کیا ہو جائے گا جی,
وہ پہلے ہی فٹ ہو جائے گا. دوسری سٹیپ ہے اس کا بولنا. اچھا. جب انٹرویو سٹارٹ ہوگا بولنا تو دوسرے سٹیپ پہ دیکھا تو پہلی دفعہ ہے نا جی. ہاں جی. تو یہ دونوں چیزیں ہیں جی. اور تیسری سب سے بڑی چیز ہے کہ میں بتا دیتا ہوں کہ اس میں بھی یہ ایک نا لک میٹر بھی بہت ہے, کیونکہ انسان جو ہے اس کا رزق کا بھی تو مسئلہ ہے نا. ایسے ہی ہے. کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ سارا کچھ کر کے جاتے ہیں لیکن ایک بندہ بالکل رف گیا ہے لیکن ایلوکیشن اس کی ہو گئی ہے. کبھی ایسے ویسے آپ کے ساتھ ہوا ہے کہ آپ نے تیاری ساری رات کی ہو یا کسی کو ٹرین کیا ہو لیکن سلیکٹ وہ ہو گئے ہوں اور آپ رہ گئے ہوں؟ اپنا خان صاحب میرے ساتھ 2 دفعہ ایکسپیرینس ہوا ہے. اچھا. میں نے اپنی زندگی میں یہ تجربے, اور یہ ایک اس طرح نہیں ہے کیونکہ میں نے 21 ریٹن پاس کی ہے PPSC کے اور FPSC کے. تو آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اسسٹنٹ رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹی کی ایسے میں نے ایک دوست تھے ان کو بٹھا کے تیاری کروائی اور اللہ نے کیا اور کہ 4 پیپر تھے, ہمارا دونوں کا ریٹن پاس ہوا. اچھا. ہم PPSC گئے, میرا پہلے انٹرویو تھا, اس کا بعد میں تھا. تو جیسے ہی مطلب ہے کہ انٹرویو کے بعد دونوں نکلے ہیں اور اس کے بعد رزلٹ آیا, وہ ایلوکیٹڈ تھا اور میں ایلوکیٹڈ نہیں تھا. میں بڑا سوچتا تھا اکیلے بیٹھ کے کہ یار یہ کیا ایشو ہے, اور مجھے لگتا تھا کہ یار کوئی کمی ہے. لیکن میرے ساتھ ایسے بھی انٹرویو ہوئے ہیں کہ انسپیکٹر جو ہے نا پریونٹیو آفیسر کا, یہ FPSC میں سیٹ تھی, میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا, ہم دونوں ایک ہی پینل کے پاس گئے اور مجھ سے انہوں نے پورا یہ CPAC اور یہ چیزیں ساری پوچھی ہیں, میں نے ان کو ڈیٹیل بتائی ہیں اور میں بڑا کانفیڈنٹ تھا کہ اب اس طرح ہو جائے گا جی. لیکن میرا اسٹوڈنٹ ایلوکیٹ ہو گیا جی, میں نہیں ہوا. میں نے اس سے پھر پوچھا بھی, کہتا سر کوئی خاص نہیں تھا, کہ 2-3 سوال جو ہے کہ ان میں نے سوری بھی بولا تھا. اچھا. اور مجھے فیل ہوتا تھا کہ میں نہیں ہوں گا. کیا ایشو آپ کو لگا کہ آپ میں تھا اور آپ سلیکٹ نہیں ہوئے؟ میں سمپل بتاتا ہوں کہ ایسا کوئی مجھے نہیں فیل ہوا. ایون میں تو ایک دفعہ پینل سے پوچھ بھی لیا تھا. اچھا. میں گیا تھا اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ کے انٹرویو پہ, میرا کوئی مطلب 15 سے 20 منٹ کا انٹرویو چلا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے بیٹا آپ جائیں. تو میں نے کہا نہیں جی میں نا آج جانا نہیں ہے, آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ میرے اندر فالٹ کہاں پہ ہے, میں کس طرح اس کو ریموو کر سکتا ہوں, جاب بے شک رکھ لیں, یہ نہ مجھے دیں. تو پینل سارا جو ہے نا وہ پریشان ہو گیا کیونکہ اس طرح کی کسی نے بات پہلے کی نہیں تھی. ان کا نہیں بیٹا بہت اچھے ایسے ہے کہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ انصاف ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا. وہ میں نے کہا جی وہ ایشو نہیں ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے میرے اندر ہی کوئی ویک پوائنٹ ہو, لیکن اصل میں خان صاحب ایسی کوئی چیز نہیں ہے. آپ خود دیکھیں, میں اسٹوڈنٹ کو پڑھاتا ہوں اور 100 کی کلاس ہوتی ہے ہماری, اور 100 بندہ لائیو بیٹھ کے مجھے سن رہا ہے اور وہ 100 کا 100 سیٹسفائیڈ ہے, تو 2 یا 4 بندے پینل کے کیوں نہیں سیٹسفائیڈ ہوئے؟ ایسا نہیں تھا. کچھ بندے کو مجھے جو فیل ہوتا ہے اب کہ کیونکہ اللہ نے یہ پڑھانے والا کام دینا تھا, اگر میں ادھر چلا جاتا تو مطلب ہو سکتا ہے یہ رہ جاتا. تنویر بھائی میں ایک یہ بھی شارٹ سے ہی آنسر آپ سے لوں گا کہ جو مائنڈ سیٹ کی تیاری ہے, جو کہ انٹرویو میں بیٹھتے ساتھ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, اس کا ایک بریفلی جو ہے نا مجھے آپ سے آنسر چاہیے, اور میں بس وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں انٹرویو. جی بیسیکلی آپ دیکھیں نا کہ جو دوست چاہتے ہیں نا, ہمارا سب سے جو ویک پوائنٹ ہوتا ہے, ہم ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. ڈرے کیوں ہوتے ہیں؟ اس وجہ سے نہیں کہ پینل سے ڈرے ہوتے ہیں, ہماری وہ خواہش اتنی شدت اختیار کر جاتی ہے نا جاب لینے کی. ہمیں لگتا ہے کہ یار اگر یہ نہ ہوئی تو کیا ہو جانا ہے, زندگی ختم ہو جائے گی. اس وجہ سے ہمارا کانفیڈنس ڈاؤن ہوتا ہے, جو میں نے فیل کیا ہے. کیونکہ ظاہر بات ہے میں خود دیتا رہا ہوں تو میرے اندر بھی یہ چیز بہت زیادہ ہوتی تھی کہ ہم تہجد پڑھ کے جاتے تھے رات کو اٹھ کے دعا قبول ہو جائے, انٹرویو ہے کہ یا اللہ آج جو ہے نا کرم کر دینا, سمجھا کہ جی. تو وہ یہی وجہ ہے کہ شدت جو ہے نا, اور پیچھے سوسائٹی کا فیملی کا پریشر ہے. کیونکہ آپ ہوتا ہے سب سے جو برا پیریڈ ہے نا اسٹوڈنٹ کا, وہ یہ ہے کہ پیچھے ڈگریاں لے لیں, آگے پریکٹیکل لائف سٹارٹ نہیں ہو رہی. اس وجہ سے نا وہ کانفیڈنس, اگر بندے کو یہ لگ جائے نا کہ یار نہیں ہوگی نا کوئی خیر ہے, لیکن میں نے آج پینل کے سامنے نا یہ شو کرنا ہے کہ ان کو پتہ چلے کوئی بندہ آیا تھا جی, تو پھر انشاءاللہ وہ ان کو بھی تھوڑا پینل والا جو ہے نا وہ بندے بھی فیل کرتے ہیں کہ بندہ جو ہے نا یہ تگڑا ہے جی. سمجھا کہ یہ پرابلم, باقی کوئی ایشو نہیں ہوتا. بچوں کو یہ شدت جو ہے نا, خواہش جو ہے نا کہ ہو جائے. تھینک یو سو مچ تنویر بھائی, آپ نے اتنے مفید مشورے دیے ہماری آڈینس کو. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اپنے ہاتھوں میں نہیں ہیں, لیکن ریجیکشن اس پہ بھی پاسبل ہے. اور تیاری جو ہے وہ موقع پہ نہ کریں, کچھ دیر پہلے سٹارٹ کریں, بلکہ بہت دیر پہلے سٹارٹ کریں. ایک لائف سٹائل بنائیں اس چیز کو, تاکہ آپ کو مزید آگے آنے والے امتحانات میں آسانی ہو. کورس وہی ہے, نالج وہی ہے, صرف کرنٹ افیئر جیسے تنویر بھائی نے کہا کہ وہ چینج ہوتا رہے گا. آپ نے صرف اس کو ایک جو ہے نا موضوع بنانا ہے, اس پہ فوکس زیادہ کرنا ہے. تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ انٹرویو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.